بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 38 ہے، جس کا عنوان ہے باب الامر بالایمان باللہ تعالی ورسولہ وقصۃ وفد عبد القیس۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات پر گفتگو کی تھی، آج کے سبق میں ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال وحدثنا نصر بن علی الجہضمی قال اخبرنی ابی قال جميعا حدثنا قرۃ بن خالد عن ابی جمرۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث نحو حدیث شعبہ وقال انہاکم عما ينبذ في الدباء والنقیر والحنتم والمزفت وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبي قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأنات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں جو حدیث شعبہ کے موافق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں منع کرتا ہوں ان برتنوں سے جن میں نبیذ بنائی جاتی ہے، دبا، نقیر، حنتم اور مزفت سے۔ ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کردہ حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا، بے شک تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، پہلی بردباری اور تحمل اور دوسری عقل مندی۔ اصل میں واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب یہ وفد عبد القیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا تو سب نے دوڑ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، دست بوسی کی، لیکن اشج نے پہلے ساتھیوں کا سامان محفوظ کیا، پھر اونٹ باندھ دیے، پھر نئے کپڑے پہن کر نہایت وقار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، دست مبارک کو بوسہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، الحلم والانات، دانائی اور بردباری۔ دوسری بات، جب آپ سے گفتگو ہو چکی اور آپ دین کی ضروری باتیں بتا چکے تو آپ نے فرمایا کہ آؤ ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، یہ بیعت تمہاری طرف سے اور تمہارے ان بھائیوں کی طرف سے ہوگی جو یہاں نہیں آ سکے۔ جماعت کے سبھی افراد اپنی طرف سے اور اپنے بھائیوں کی طرف سے بیعت ہو گئے، مگر اشج نے از راہ ادب کہا، اے اللہ کے رسول، ہم غیر کے کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ اپنی طرف سے تو ہم تیار ہیں، مگر چونکہ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا بہت دشوار ہے، ممکن ہے کہ ہم ان کی طرف سے بیعت ہو جائیں اور وہ لوگ قبول نہ کریں، اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے بیعت کر لیں اور جو نہیں آئے ان کو ہم تبلیغ کریں گے، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا فیصلہ تلوار سے کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا، تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، یعنی بردباری اور دانائی۔ اس حدیث کے رجال 7 ہیں۔ عبید اللہ بن معاذ العنبری رحمہ اللہ، ان کا تذکرہ بھی پچھلے باب میں گزر چکا ہے، اور ان کے والد معاذ بن معاذ العنبری رحمہ اللہ، ان کا بھی تذکرہ سابقہ باب میں گزر چکا ہے۔ تیسرے راوی ہیں نصر بن علی الجہضمی، ان کے بارے میں فرماتے ہیں ثقۃ ثبت، کہ یہ قابل بھروسہ راوی تھے، مستند راوی ہیں۔ وابوہ یعنی علی بن نصر بن علی، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ثقۃ، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اور قرہ بن خالد السدوسی رحمہ اللہ، تو ان کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ ثقۃ ضابط۔ بقیہ جو دو راوی ہیں ان کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ اب اس حدیث سے متعلق چند مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ متفق علیہ ہے، اور اس کی تخریج کہاں کہاں ہوئی ہے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب الایمان کے اندر اس کو ذکر کیا، اور اس کی سند ابھی آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں اور یہاں بھی ذکر کی جا رہی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے اور اسی طرح بقیہ اسناد بھی لکھی ہوئی ہیں، ان سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اس کا اخراج کیا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی، امام نسائی نے،
اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے، ان تمام حضرات نے اپنے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وآتوا الخمس من الغنائم۔ پہلے اتنے حصے کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اگلی سلائیڈ میں حدیث کے بقیہ حصے کو ہم پڑھیں گے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے عبد القیس کے اس وفد سے ملاقات کی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ سعید بن ابی عروبہ کہتے ہیں کہ قتادہ نے ابو نضرہ منذر بن مالک کا نام لیا کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ عبد القیس کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم قبیلہ ربیعہ کے ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کفار حائل ہیں اور ہم آپ کے پاس اشہر حرام کے علاوہ بقیہ مہینوں میں آنے پر قادر نہیں ہیں، لہذا ہمیں ایسے واضح احکامات کا حکم کیجیے جن سے ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی حکم دیں اور جنت میں داخل ہو جائیں جب ہم میں سے کوئی ان پر عمل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 باتوں کو کرنے اور 4 باتوں سے رکنے کا حکم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان مبارک کے روزے رکھو، اور جو مال غنیمت حاصل کرو اس کا خمس بیت المال کو ادا کرو۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّةِ وَالنَّقِيرِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ قَالَ بَلَى جِزْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَةِ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تُصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلْيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فيما نشرب يا رسول الله قال في أسقية الأدم التي يلاس على أفواهها قالوا يا نبي الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى فيها أسقية الأدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ قال وقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات۔ اور 4 باتوں سے روکتا ہوں، دبا سے، حنتم سے، مزفت سے اور نقیر سے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، نقیر کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، نقیر ایک تنا ہے جسے تم اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہو، پھر اس میں قطیعہ یعنی کھجوریں ڈال کر اس میں اوپر سے پانی ڈالتے ہو۔ سعید کہتے ہیں کہ یا قطیعہ کی جگہ تمر کہا، یہاں تک کہ جب اس کا ابال اور جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو اسے پی لیتے ہو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی تلوار سے اپنے چچا زاد بھائی کی ٹانگ پر زخم لگاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں ایک شخص تھا، اس کو اسی نشے کی بدولت ایک زخم لگ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس زخم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپاتا پھر رہا تھا آپ سے حیا کے مارے، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم کس برتن میں پیے؟ فرمایا کہ چمڑے کے ان مشکیزوں میں جن کے منہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ عبد القیس کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے علاقوں میں چوہوں کی بھرمار ہے، چمڑے کے مشکیزیں تو وہاں باقی نہیں رہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ان کو چوہے کاٹ ڈالیں، اگرچہ چوہے ان کو کھا لیں، اگرچہ چوہے ان کو کھا جائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا بے شک تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے،
بردباری اور عقل مندی۔ قطیہ ایک قسم کی کھجور کو کہتے ہیں، اور یلاس وہ نرم چیز جس کا منہ تسمے سے باندھا جاتا ہے، اور جرزان یہ جیم پر کسرہ ہے، جرز اس کا مفرد ہے، ایک خاص قسم کا بڑا چوہا مراد ہے، یہ چوہے نرم چیز کو کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ اس سند کے رجال 6 ہیں۔ پہلے یحییٰ بن ایوب رحمہ اللہ، یہ بھی ثقہ ہیں۔ دوسرے ابن علیہ رحمہ اللہ، یہ بھی ثقہ ہیں، حافظ الحدیث ہیں۔ تیسرے سعید بن ابی عروبہ، ان کا نام مہران العدوی الیشکری ہے، یہ بھی اثبت الناس ہے۔ اور چوتھے ہیں حضرت قتادہ رحمہ اللہ، یہ بھی ثقۃ ثبت۔ اور پانچویں ہیں ابو نضرہ، اور چھٹے ہیں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سعد بن مالک بن سنان۔ یہاں اس سند کے کچھ لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا لطیفہ تو یہ ہے کہ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاذ کے۔ ان سے حدیث نقل کرنے میں امام مسلم رحمہ اللہ متفرد ہیں، امام ابو داؤد اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ۔ انہیں لطائف میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بصرہ کے ثقہ راویوں کے تسلسل کے ساتھ ہے، سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد کے کہ وہ بغدادی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد گرامی بھی صحابی ہیں، اور یہ مکثرین 7 میں سے ہیں۔ ان سے 1170 احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ اس حدیث سے متعلق چند مسائل ہیں۔ اس حدیث میں امام مسلم رحمہ اللہ متفرد ہیں، یہ متفق علیہ روایت نہیں ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو جس سند سے ذکر کیا ہے وہ یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذلك الوفد وذكر ابا نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عليا غير ان فيه وتضيفون فيه من القطيع والتمر والماء ولم يقل قال سعيد او قال من التمر۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مجھ سے بہت سے ان حضرات نے بیان کیا جو کہ وفد عبد القیس سے ملے، اور حضرت قتادہ نے حضرت ابو نضرہ کے واسطے سے نقل کیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب وفد عبد القیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر وہی حدیث بیان کی، اس میں وَتُضِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَ وَالتَّمْرِ وَالْمَاءِ کے الفاظ ہیں، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کا قول من التمر بھی مذکور نہیں۔ اس سند کے روات 7 ہیں۔ پہلے ابن ابی عدی رحمہ اللہ، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور بقیہ تمام رجال اور روات کا تذکرہ سابقہ اسناد کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثني محمد بن بکار البصری قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو قزعة ان ابا نضرة اخبره وحسنا اخبرهما ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره ان وفد عبد القيس لما اتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ماذا يصلح لنا من الاشربه فقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك او تدري من نقير قال نعم الجزع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وفد عبد القیس کے لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ ہمیں آپ پر قربان کر دے، ہمارے واسطے کون سے برتن پینے کے لیے صحیح ہیں؟ آپ نے فرمایا نقیر میں نہ پیو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ ہمیں آپ پر فدا کر دے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نقیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لکڑی ہے جسے درمیان سے کھور ڈالا جائے، اور نہ دبا یعنی کدو کے برتن میں پیو، نہ ہنتما یعنی سبز رنگ کے مٹکے میں پیو، اور تم کو چاہیے کہ منہ کا یعنی چمڑے کی وہ مشک جس کا منہ ڈوری سے بندھا ہوا ہو اسے استعمال کرو۔ موکا سے مراد مشکیزہ ہے جس کو اوپر سے باندھا جائے، اور یہاں ایک فرق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسی نرم اشیاء میں نبیذ بنانے سے شراب بن جانے کا خطرہ نہیں، اس کو استعمال کرو۔ اور مندرجہ بالا 4 قسم کے برتنوں میں مسامات نہیں ہوتے ہیں، اس میں نبیذ بہت جلد شراب بن جانے کا خطرہ ہے،
اس کو استعمال نہ کرو۔ اس حدیث کے رجال 8 ہیں: محمد بن بکار البصری، محمد بن رافع، ابو عاصم، عبد الرزاق ابن جریج اور ابو قزعہ۔ بقیہ 2 کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کے اوپر ڈال لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کا جواب بھی تحریر فرمائیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔